بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو میں سب سے پہلے 1982 میں گیا تھا انگلستان۔ اس وقت میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور ایسی مشورے میں بیٹھے تھے میں رائمنڈ میں ہوتا تھا، تو انگلینڈ کی جماعت بننے لگی چلے کی۔ تو وہ جس کا ایک لمبا سفر ہو چکا ہو اور شادی شدہ ہو، یہ دو شرطیں لازمی ہیں چھوٹے سفر جانے کے لیے۔ یہ چلے کی جماعت تھی، لہٰذا ہم تو غافل بیٹھے تھے، ٹھیک ہے ابھی بن جائے گی۔ میرے ساتھ بیٹھے تھے عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملتان کے بڑے اکابر تبلیغ میں تھے، ساری زندگی تبلیغ میں لگا۔ تو مجھے مذاقاً کہنے لگے تیرا نام لے دوں؟ تو میں نے بھی ہنستے ہنستے کہہ دیا لے دو، لے دیں، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ طے نہیں ہوگا، مجھے بھی پتا کہ طے نہیں ہوگا، تو ہم دونوں نے اس کو مذاق بنا لیا کہ تیرا نام لوں؟ میں کہہ لے۔ تو جب وہ 3-4 نام طے ہو گئے تو انہوں نے کہا جی طارق جمیل بھی چلا جائے؟ تو عبداللہ صاحب نے فرمایا ہاں یہ بھی چلا جائے۔ تو وہ میں بھی ایسے ہو گیا اور وہ سارے ایسے ہو گئے۔ تو مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس کا تو کوئی سفر نہیں ہوا۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، خدا بخش ساتھ ہے، سنبھال لے گا۔ بھائی خدا بخش صاحب امیر تھے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، کوئی نہیں خدا بخش اس کے ساتھ ہے، اس کو سنبھال لے گا۔ میں ہکا بکا حیران، میں یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ ایسے ہو جائے گا۔ تو سارے مشورے والے بھی حیران ہو گئے۔ اللہ نے میرا نصیب لکھا ہوا تھا۔ یہ میرا بیرون ملک کا پہلا سفر انڈیا تھا مارچ میں، اور یہ دسمبر میں تھا، باہر بیٹھے میں۔ تو عبدالحلیم صاحب فرمانے لگے جلدی جا، پاسپورٹ بھی لے کے آ، پیسے بھی لے کے آ۔ تو اس وقت خیبر میل آنے والی تھی، وہ سامنے نظر آتی تھی، کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر نہیں۔ ہم رائمنڈ کے صحن میں بیٹھ کر ریلوے کی پٹڑی دیکھتے تھے، بیچ میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں تھی، ٹرینوں کو گزرتے دیکھتے تھے۔ تو گاڑیاں ہمیں ازبر ہوتی تھیں، میں فلاں گزر گئی، فلاں گزر گئی۔ تو میں نے دیکھا خیبر میل آنے والی، میں نے وہیں سے دوڑ لگائی۔ وہ ایک گیٹ اس طرف ہوتا تھا جنوب کی طرف، وہ بند رہتا تھا۔ تو اس وقت ہمت جوانی میں نے جمپ لگایا، گیٹ کو پکڑ کے چھلانگ لگا کہ ادھر گرا، دوڑ لگا۔ ادھر میں نے دوڑ لگائی، ادھر خیبر میل آنا شروع ہو گیا۔ میں کہ مارا گیا، نہیں پکڑ سکتا۔ خیر بھاگتے 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 خیبر میل حرکت میں آ گئی، اور میں نے آخری ڈبے کا جا کے ڈنڈا پکڑا، میں اس پہ سوار ہو گیا۔ خرچہ پتہ کتنا تھا اس وقت؟ 10,000 انگلینڈ کا جانے کا، 8,000 کا ٹکٹ تھا، اور 2,000 اوپر خرچ۔ 4 روپے کا ڈالر تھا، 19 روپے کا پاؤنڈ تھا۔ تو میں گھر گیا، پاسپورٹ لیا، پیسے لیے، اور شام کو کسی گاڑی سے پھر میں رات ٹھہرنا پڑا، چونکہ خیبر میل شام کو پہنچتی ہوں۔ اگلے دن صبح میں وہاں پہنچ گیا۔ پہلا سفر ہمارا 1982 میں کراچی سے ہماری پرواز تھی PIA، پہلے دبئی، پھر استنبول، اور پھر لندن۔ یہ ہمارا 1982 کا پہلا سفر تھا۔
مجھے جانتے بھی کوئی نہیں تھے، جوڑ تھا. تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی فاروق تھے رحمۃ اللہ علیہ آٹے والے، ڈاکٹر امجد صاحب تھے، اور یہاں سے میں جماعت ساری کراچی سے تھی، صرف پنجاب سے میرا نام اس میں آیا تھا. عبدالستار کتھوریا صاحب تھے، سب اللہ کو پیارے ہو گئے، بس ایک ڈاکٹر امجد صاحب نہیں ہے. میں تو پہلی دفعہ ٹھنڈ میں گئے، نہ اتنی ٹھنڈ کبھی دیکھی تھی. جو ہی باہر نکلے تو لگا سارا خون ہی جم گیا ہے. لندن مرکز چھوٹا سا پرانا سا، بدبو آئے اس میں. وہاں ہماری جماعت ٹھہری. 2 دن کے بعد ہم ڈیوزبری گئے تو جوڑ تھا. یہ جتنے آپ بیٹھے ہو نا، بس اتنا مجمع تھا پورے ڈیوز انگلینڈ کے اجتماع کا، اتنا مجمع جتنا آپ بیٹھے بس. اور اس میں بھی کوئی چل پڑا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. تو میرا تو تعارف نہیں تھا، تو اس لیے مجھے تو خیال نہیں تھا کہ میرا کوئی بیان ہوگا. ہاں عربی میری بہت اعلیٰ تھی اس وقت، تو ترجمانوں نے مجھے جاتی لگا دیا بیان کا ترجمہ. تو میں بھی اپنا لگ گیا ترجمے میں. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت شفقت فرمایا کرتے تھے. انہوں نے اگلے دن کہا کہ اس کا بھی تو کوئی بیان کرو. تو پھر وہ انہوں نے طے کر دیا میرا ایک مختصر سا بیان. غالباً مغرب کے بعد تھا، مغرب سے عشاء تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے. تو وہاں سے میرا تعارف ہوا. تو بعد میں ساتھی ملے، کہنے لگے جب تم ممبر پر بیٹھے تو ہمیں بڑا غصہ چڑھا کہ یہ کیا چوچے سے کو بٹھا دیا ہے. میں بہت کمزور، میرا اس وقت 53 کلو وزن تھا، اور اتنا چوڑا ممبر ہے ڈیوزبری، مطلب اتنا بڑا. وہاں بیٹھنے کے لیے اس کے حساب سے کوئی آدمی، مولی شاہد جیسا آدمی چاہیے بھائی، نظر بھی تو ہے. انہوں نے بیان سنا تو سارے ہی وہ ایک دم وہاں تو کھپ ڈل گئی اور نعرے لگنے لگے. میں اترا تو انہوں نے بنگالی چمٹ گئے مجھ سے. تو ہم نے وہاں 40 دن گزارے. اس وقت کچھ اور نیا نیا پڑھا ہوا تھا. میرا ہر بیان دوسرے سے مختلف ہوتا تھا، ہر بیان ایک دوسرے سے نہیں ملتا تھا. علمی ذوق تھا، دعوتی مزاج غالب نہیں تھا، علمی مزاج غالب تھا. تو میں نے کوئی 80 بیان کیے، سب ایک مختلف کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا تھا. اتنا مجھے یاد ہے، کیا کیے وہ یاد نہیں. وہ میرا بہت بڑا تعارف ہو گیا وہاں. تو 1982 سے اب یہ کیا ہے 2017 ہے، مسلسل میرا جانا ہو رہا ہے. اللہ لے جاتا ہے اپنے فضل و کرم سے. تو گلاسگو میں پہلا بیان تھا میرا 1982. تو 50 آدمی ٹوٹل بیٹھے تھے، ٹوٹل 50 آدمی. اور میں نے بیان کتنا کیا؟ 3 گھنٹے 3 گھنٹے بیان کیا. 50 آدمی. ابھی گلاسگو میں گیا ہوں تو ان کی جامع مسجد میں کوئی 7-8 ہزار کی گنجائش ہے. بیسمنٹ، ہال، پھر اوپر گیلری، پھر دائیں بائیں کمرے. تو کسی جگہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، کسی ایسے بھرے ہوئے. اوپر عورتیں بھری ہوئی، مرد، اور سب تمہاری طرح نوجوان، سب نوجوان. لندن مرکز میں بیان ہوا تو بہت بڑا مجمع کھڑے ہو کے سن رہا تھا، بیٹھنے کی
जगह कोई। ब्लैकबर्न मरकज में बयान हुआ, बहुत बड़ा मजमा, खड़े होकर सुन रहा था। और ब्लैकबर्न में मैंने कोई 2.5 घंटे बयान किया, खड़े रहे लोग, एक भी नहीं बैठा, सब खड़े। वहां ग्लासगो में भी ऐसे ही देखा कि जिनको नीचे बेसमेंट में जगह मिल रही वो नीचे नहीं जाते, वो दरवाजे में खड़े होकर बस देखना चाहते हैं, देख सुनना चाहते हैं। तो तबलीग के काम के असरात किस तरह मुआशरे पर पड़े, ये आप यहां बैठ के नहीं समझ सकते। वो थोड़ा थोड़ा आपका मुताला है और शैतान आपको साहिब राय बना देता है, और फिर आप खुद अपने राय कायम करना शुरू कर देते हैं। इससे आप मार खा जाते हैं और घाटे के सौदे कर बैठते हैं। अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई, मैंने अपने फैसले खुद कभी नहीं किए थे। हालांकि जितना मैं पढ़ता था ना, तुम उसका 100वां भी नहीं पढ़ सकते उस वक्त की बात। अब तो मुझे मुद्दत हुई है यार को मेहमा किया, माँ हर खांदाएं फरामोश करदाएं, भूल भुलैया हो। लेकिन मैं 1 मिनट मेरा खाली नहीं होता था। खाना, सोना, नमाज, वुजू, ये 3-4 काम ऐसे हैं जिसमें और कोई काम हो नहीं सकता। इसके अलावा मेरा 1 मिनट भी किताब से खाली नहीं होता था। 1 मिनट इस तरह पढ़ा। लेकिन तुम्हारी तरह मुज्तहिद नहीं बना मैं। जो मुझे कह दिया मेरे उस्तादों ने, मैंने सर झुका दिया, तो ठीक। और आज तक मेरा यही हाल है, ठीक जो आप फरमाएं, ठीक। इससे बहुत बड़ी हिफाजत का निजाम चलता है। वलुज़ूम जमाअत मुस्लिमीन फ़इन्न दावतहुम तुहीतु मिन वराइहिम सलासन ला यग़ुल्लु अलैहि क़ल्बुल मुमिन इख़लासुल अमल लिल्लाह वल मुनासहतु लिवुलातिल उमूर वलुज़ूम जमाअत मुस्लिमीन फ़इन्न दावतहुम तुहीतु मिन वराइहिम। इज्तिमाई निज़ाम के साथ इकट्ठे चलने से उनकी दुआएं तुम्हें अपने घेरे में ले लेती हैं और तुम गलत फैसलों से बच जाते हो, गलत चलने से बच जाते हो। तो जो मैं देख के आता हूं वो आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप अंदर से तबलीग के काम में लगे। तुम्हारी तरजीहात में तबलीग, वल्लाह 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 मदरसों की अब जरूरत कोई नहीं है, जितने हैं बहुत काफी। ये क्यों बनाए हैं? जिस रुख से मैं सोच रहा हूं उस लिहाज से इतना कहत है कि अंधेरा छाया हुआ है कि ऐसी नस्ल उलमा की जो एक रेड़ी वाले के भी पांव पकड़ के उसे अल्लाह की मानने के लिए तैयार करें, ये मजमा कोई नहीं। जिन्हें गिरे से गिरे पड़े तक को भी अल्लाह की बात पहुंचाने में आर महसूस ना हो, ये कोई नहीं। मैं चाहता हूं तुम ऐसे बन जाओ, तुम्हारा फायदा होगा।